مسلکا و مذہبا اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، قرآن پاک کا درس سورہ بقرہ آیت نمبر 74 آیتیں ہو گئی تھی۔ یہاں پہ ایک مثال بیان کی گئی کہ دیکھے اس میت کے بعد بھی تمہارے دل پتھروں جیسے سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ، کہ پتھر تو کچھ ہیں جس سے نہریں بہتی ہیں، کچھ ایسے ہیں جس سے چشمے بہتے ہیں، کچھ یہ ہیں کہ وہ خوف خدا سے پھسل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تمہارے اندر یہ بھی نہیں ہے۔ تو اب مزید اللہ فرماتا ہے کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ امید کرتے ہو، یہ طمع کرتے ہو کہ یہ یہود جو ہے یہ تمہارا یقین لائیں گے، تم پر ایمان لائیں گے، اب کی بات مان لیں گے؟ حالانکہ وقت کان فریق منہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں ایک گروہ وہ تھا، ان میں سے یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتا تھا۔ اللہ کا کلام توریت بھی اللہ کا کلام۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ خود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وضو کرو اور حالت سجدے میں گر جاؤ، اور بادل چھا گئے کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کروں گا، آپ لوگ سن لیں گے۔ لیکن اس روایت کو اکثر مفسرین نے رد کیا۔ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا کلام توریت پڑھا، اس میں پیارے عقائد و جہان کے صفات مبارکہ پڑھے، انجیل مبارکہ میں اللہ کے نبی کا حلیہ شریف اور آپ کے اوصاف جو انہوں نے دیکھے، تو پھر انہوں کے علماء ان اوصاف کو دیدہ دانستہ طور پہ اس کو بدلا اور اس کا انکار کیا کہ یہ اس کے صفات نہیں، یہ نبی آخر زمان کے۔ اور وجہ کیا تھی؟ کہ صرف دنیا کی خاطر۔ تو جب انہوں نے یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو تحریف کر دیا، تو اب کی باتیں تھوڑی مانیں گے۔ کیا کرتے؟ اللہ کا کلام، یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، سننے کے بعد من بعد ما قالوہ، اور سمجھنے کے بعد تحریف کرتے تھے اس کلام میں، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے بھی تھے کہ یہ برحق ہے۔ اللہ کے کلام کو کوئی بھی پڑھے تو سمجھ جاتے کہ اللہ کا کلام ہے، پھر اس میں تحریف کرنا کتنی بڑی جرت ہے، یعنی اپنی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو یہاں پہ اس کے اس کردار کو مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ان سے ہوشیار رہو، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور یہ جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، مسلمانوں سے الگ ہوتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ دین کی باتیں کرتے ہو، تو یہ وہاں پہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نحن انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہاں قالو، تو ان کے جو یہ پادری تھے، ان کے جو علماء تھے، وہ پھر ان کو کہتے ہیں اتحدثون بما فتح اللہ علیکم، تم بیان کرتے ہو، تم کھولتے ہو، تم ظاہر کرتے وہ باتیں، وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے
تمہیں توریت میں بتایا کہ ان کے عام لوگ جو تھے یہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے بات چیت ہوئی تو بولا ہاں توریت میں یہ پڑھا ہم نے سنا کہ نبی آخر زمان تشریف لائیں گے. اور جب ان بڑوں کے پاس جاتے تھے وہ کہتے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دیا یعنی تمہیں ان کا علم آتا کہ اس نبی کے بارے میں. لیحاجوکم بھی عند ربکم، تم اس کو بتا رہے ہو تاکہ اس کے ذریعے یہ حجت پکڑے تمہارے خلاف قیامت کے دن. ہم تو کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اب اللہ پوچھے گا کہ تم نے اس نبی کو کیوں نہیں مانا؟ ہم تو بولیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تم کیا جواب دو گے؟ کہ وہ بولیں گے نہیں انہوں نے ہمیں بتایا تھا. تو کیا تم عقل سے خالی ہو؟ آ رہی ہو تمہارا عقل نہیں ہے کہ اس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ تو یہ منافقین، یہ یہود کے جو منافق تھے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے نبی پر ایمان لائے کیونکہ ہماری کتابوں میں توریت وغیرہ میں ان کے اوصاف موجود ہیں. جب ان کے علماء پادری ان سے ملتے تو انہیں ڈانٹتے کہ تم کیا کرتے ہو. تو پھر وہ اس قسم کی باتیں کہ دیکھیں ان کو مت بتایا کریں، یہ تمہارے لیے خطرناک ہے. پھر آگے دیکھیں یہ سورہ آل عمران میں 73 نمبر آیت میں دیکھیں وہاں پہ یہ بڑے جو ہیں اپنے پادریوں کو کیا کہتے ہیں. 73 چند باتیں ان کو یہ بتاتے ہیں، یعنی باور کرواتے ہیں. کیا باور؟ وَلَا تُؤْمِنُوا، تم یقین نہ کرو. یہ کیا؟ اب یہ بڑے اپنے چھوٹوں کو کہتے بات نہ مانو الا لمن تبع دینکم، صرف اس کی بات مانو جو تمہارے طریقے تمہارے دین پر ہو. عیسائی کہتے تھے جو عیسائیت ان کی باتیں مان لو. یہودی کہتے تھے جو یہودی ان کی بات مان لو، اس کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو. یہاں ولا تؤمنوا، باور نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے طریقے پر ہے. کس باور کس پہ نہ کرو؟ یہ ابھی وہ پوری تفصیل سے یہ بتا رہے ہیں. قل، یہ جملہ وہ ہے معترضہ ہے بیچ میں. قل ان الہدی ھدی اللہ، اب فرما دے ہدایت تو یہی ہے جو اللہ نے دی ہے. اب اس کی تفصیل ہے کہ تم باور نہ کرو، تم یقین نہ لاؤ کہ تمہارے دین کا سوائے اس کے جو تمہارے دین کا پیروکار ہے. اس بات کا، یہ بیچ میں یہ جملہ ہٹا دو، اس بات کا یقین نہ کرو یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ کسی اور کو بھی ایسے دین دیا جائے گا، کتاب دی جائے گی جو تمہیں ملی ہے. نہ یہ یقین نہ کرو. ایک بات. نمبر 2 او یحاجوکم عند ربکم، دوسری بات یہ بھی یقین نہ کرو کہ بروز محشر اللہ کے حضور تم سے کوئی حجت پر دلائلوں پر تم سے لڑ پڑے گا. ارے ہم ہی اہل حق ہیں. یہ باتیں انہوں نے اپنے پیروکاروں کو بتائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ قل ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ. اللہ تعالیٰ یہاں حضور علیہ السلام کو نبوت کے لیے ان کا انتخاب کیا اور خاتم النبیین بنایا. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ انہوں نے بڑوں نے اپنے چھوٹے سے کہا کہ تم انہیں بیان کرتے ہو وہ باتیں جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں یا تم پر کھولی تاکہ وہ حجت پکڑیں، تم حجت لائیں تمہارے خلاف رب کے حضور ہو. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ولا یعلمون، رب فرماتے کیا یہ یہودی یہ اہل کتاب نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہو جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ تو سب جانتا ہے. یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ انہیں یہ نہیں بتاؤ ورنہ ہم ہار جائیں گے، کیس ہار جائیں گے. یہ کہا ارے یہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے دل میں وہ بھی جانتا ہے، جو تمہارے زبانوں پہ یہ بھی رہا. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، پھر اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تم دین کے سمجھ رکھنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے، اس کا درس دینے والے، پھر عوام پر یہ بات ہے دنیا کے 2 ٹکے کے لیے کیوں ایسے کرتے ہو؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کیونکہ ان میں بعض جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں. امی کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ. کہ وہ جو ہیں وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کتاب کو وہ نہیں جانتے الا معنی، سوائے زبانی پڑھ لینا.
آپ بہت سارے عوام قرآن پاک تو پڑھتے ہیں نا، عجم جو ہے وہ اگر حدیث پڑھ لیں یا فقہ کی کتاب پڑھ لیں، صرف عبارت پڑھ لیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے میں نے پڑھا. قرآن پاک پڑھتے ان کو پتہ نہیں. تو ہر جگہ وہاں بھی ان کے پادری تو، ان کے جو علماء تھے، ان کے پیر تھے، وہ تو سمجھدار تھے، لیکن عوام پر وہ بات یہ مخفی رکھتے تھے، عواموں کو یہ بات نہیں بتاتے تھے. تو رب فرماتا ہے یا امانیہ، مگر صرف اب آرزو ہیں. عوام بس اپنے آرزوؤں پر یہ صحیح ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے مگر نرے گمان میں، اپنے من گھڑت خیالات میں لگے ہوئے ہیں. رب فرماتا ہے فوائل للذین یکتبون الکتاب، ہلاکت ہے، جہنم کی ایک وادی ہے سب سے خطرناک، جہاں پہ جہنمیوں کے پیپ اور خون جمع ہو گئے. کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو کتاب فتوے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. یہ اللہ کا کتاب ہے، عوام کو تو پتہ نہیں، بولے صحیح ہوگا. 3 طلاق دی، کتنی ہوگی؟ اس نے لکھ دیا، بولا 1 ہو گیا. بھائی کیا کر رہے ہو عوام میں کہ بھائی کتاب میں یوں ہے. ہم نے تو جب کتاب پڑھے، ابھی آگے آئے گا دوسرے بارے میں. ہاں طلاق و مرتان نے کہ طلاق رجعی تو 2 ہیں، بس اینڈ 2 پہ ہو جاتا ہے. فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تیسری طلاق دی ختم ہو گئی. یہ کہتے ہیں نہیں وہ 3 جو ہے نا وہ 1 ہی ہوتا ہے. اب 1400 سال سے یہی اہل حق کا، اہل سنت جماعت کا وہ رہا. عوام کہتے چلو بیوی بچ گئی، مزے آ گئے. اب دین جھوٹ جا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پتہ تو تب چلتا ہے نا کہ باپ داد سے حنفیہ تھا، اہل سنت جماعت میں رہے، جب تھوڑی سی بات آ گئی، ارے وہ بھی تو قرآن پڑھتے، یہ تو پتہ تمہیں وہاں چلے گا. پھر تو یہ کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. تم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کا یہی ہے. عوام کو کہتے ٹھیک ہے یہی ہوگا. لکل فن رجال. اب ڈاکٹر نے آپ کی بیماری چیک کی، آپ کو ٹی بی تھی، اس نے بولا بخار ہے. آپ کو بخار ہے، اس نے بولا پیٹ خراب ہے. جس کی لاٹھی اس کی. اب جو ڈرائیور ہے وہ جس طرف گاڑی کو لے جائے. تو ان سے تو پوچھا جائے گا کہ تم ممبر پر بیٹھنے والے تھے، اللہ کا کلام سامنے رکھ کر بیان کرتے تھے، لوگوں تک کیسے دین پہنچا؟ پیٹ کا خیال تو نہ کیا. جس نے اپنے پیٹ کا خیال رکھا اور اپنے کاروبار کا کہ نہیں امامت چلی جائے گی، یہ مرید چلے جائیں گے، کہ یہ بات اگر میں بتا دوں تو بدنامی ہو جائے گی، پھر اس کا قلع کم ہوا، یہ کبھی نجات ہو نہیں پائے گا. تو رب نے فرمایا پھر یہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے طرف سے کیوں ایسے کہتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ تھوڑے سے پیسے لے لیں اور اپنا پیٹ بھر لیں، کوٹھی بنا لیں، گاڑیاں لے لیں. وَوَيْلٌ لَّهُمْ، پھر فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے بسبب اس کے کہ لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے بسبب خرابی ان کے لیے ان کے کمائی کے جو یہ کما رہے ہیں. چونکہ توریت شریف قرآن کریم کی طرح عام مروج نہ تھا، تو کوئی بھی آسمانی کتاب، میں کہتا ہوں آسمانی کتاب سے ہٹ کر بھی کوئی ایک انسان ہے، وہ میڈیکل یا کوئی اور فن کی کتاب وہ لے لے تو کتاب اس کے پاس آ جاتی ہے. تو کیا وہ اس میں وہ آگے دوسروں کو تعلیم دے سکے گا؟ اس کتاب سے وہ آگے تربیت نہیں دے سکتا جب تک کہ اس نے کسی سے اللہ کے انبیاء پیارے عقائد و جان. وہ تو دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں کو وہ یعلم الکتاب تھا نا، کہ وہ لوگوں کو کتاب سکھائے. کہ آپ فرمائے اقیم الصلاۃ کیا ہے، وآتوا الزکاۃ کیا ہے، صیام کیا ہے. لغت میں تو یہ چیزیں نہیں ملتی، ڈکشنریوں سے تو نہیں ملتی، یا مل جائیں گی. حل اللہ البیع وحرم الربا، لفظی معنی تو ہے خرید و فروخت جائز اور منافع حرام. یہ لفظی معنی ہے نا، خرید و فروخت جائز اور منافع. اب ہم تو خرید و فروخت کرتے اس لیے، تو یہ تو پھر حضور نے فرمایا نا، ارے یہ خرید و فروخت یہ جائز اور یہ حرام ہے. پھر پوری کتابیں سیاستہ، اس کے علاوہ کتنی کتابیں کہ اللہ کے نبی نے پھر ایک ایک چیز بتا دی. تو ان کے اب اس قرآن پاک کے
پھر قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی۔ اب اس کے آگے پہنچانے والے علماء ہیں، اور ان سے یہ عہد لیا گیا کہ اس میں چھپانا نہیں ہے، جیسے سمجھے ہو اللہ کے جیسے آپ نے 8 سالہ 10 سالہ 20 سالہ مدرسوں میں گزارا، آپ نے حدیثوں کے روشنی میں، پھر علماء کرام مجتہدین کرام نے جتنے تحقیق ان کے لیے اصول وضع کیے ہیں کہ دیکھیں اس میں یہ طریقہ ہے، ایک آیت کے کتنے طریقوں سے، عبارت النص کس طرح اور دلالت النص کس طرح، اشارت النص سے کیا ہوتا ہے، اقتضاء النص سے کیا ہوتا ہے، صریح کیا ہوتا ہے، کنایہ کیا ہوتا ہے، مشکل کیا ہوتا ہے، متشابہات کیا ہوتا ہے، مشترک کیا ہوتا ہے، مؤول کو کیا ہوتا ہے۔ آپ نے اتنا وقت گزارا تو اب اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ 1400 سال سے غلط آ رہے تھے، اب بیٹھ گئے کہ نہیں میں نے تو یہ پڑھا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ۔ اب جو 2 نمبر مسلمان ہوتے ہیں، یاد رکھیں دنیا کے قانون اصول ہے کہ آپ کا گھر بھی ہے نا، آپ اس پر بھروسہ نہیں کرتے کہ دادا پر دادا کا گھر ہے تو بس چلتا رہے گا، نہیں کرتے۔ اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹ جو ہے نا، وہ دادا کا تھا تو باپ کے نام پہ ہوا، باپ کا نام چلا گیا تو بیٹے کا نام پہ ہوا، بیٹے کا نام یہ چلا گیا تو اس کے بیٹے کا نام، ہر چیز اس طرح یعنی تسلسل کے ساتھ جا رہی ہوتی۔ گاڑی آپ کی تھی، اب اگر بیٹے کو دے رہے ہو تو اس کے نام پہ ہوگی۔ دین جو ہے ایسے فری میں نہیں چلتا کہ کسی نے کہا ارے دین ہے بس مسجد میں جمعہ کے دن جا کے نماز پڑھ لوں گا نا، مجھے تعت اب کسی کو دیکھا وہ یوں کر رہا تھا، ہم نے بولا یار یہ آج نئی نماز مل گئی، چلو لگ جاؤ۔ ارے بھائی آپ کا باپ تو ایسے نماز پڑھا، ارے چھوڑو میں نے وہاں، اور پھر ایک سے پوچھا یہ کیا ہے، وہ حدیث ہے نا، اچھا تو باپ کو پتہ نہیں وہ میرے امام صاحب وہ جو جس کے پیچھے میں نماز پڑھی اس نے بولا وہ تو گمراہ تھا۔ اب باپ کو گمراہ بولنے میں بھی اس بے حیا کو شرم و حیا نہیں آتی کہ کیا وہ دین اس نے فری میں تھا، وہ غلط تھا۔ ایک کو میں نے کہا حضور والا آپ لوگوں نے عوام نے دین کو مذاق سمجھ رکھا ہے، آپ ہم اگر ان کو بلاتے کہ تھوڑے درس کے لیے آ جائیں، قرآن پاک کا درس تو ٹائم نہیں ہے، گٹکا کھانے کے لیے تو ٹائم ہے، نسوار رکھنے کے لیے ٹائم ہے، سگریٹ پینے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے ہے نہیں ہے۔ ہاں واٹس ایپ پہ تو گھنٹوں گھنٹوں لگا رہا ہے، فیس بک پہ لگا رہا ہے، یوٹیوب پہ لگا رہا ہے، ٹائم نہیں ہے تو صرف دین کو سیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو میں نے بولا آپ اتنے آسان سے یہ دین ہی چھوڑ، دین تو عوام ہی کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ 2 نمبر مولوی تو تب کام کریں گے جب ان کو عوام تو ملے نا، جاہل عوام ملے۔ اب جنگل میں بکریاں ہیں، وہ گائے ہیں تو کون شکار کرے گا؟ شکار جو جس کا مالک نہ ہو نا، اور جس کا مالک ایک قریب تو جائے۔ جو یہاں پہ درس میں بیٹھنے والے ان ساتھ، یہ بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، یہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کوئی ایک بات کر کو تو دکھائے۔ میں چیلنج اس کو کرتا ہوں ذرا ایک بات میں تبدیلی لا کر تو دکھائے۔ نہیں بھائی ہمیں کوئی چلانے والا ہے یار، ہمیں کوئی سمجھانے والا ہے یار، ہم ٹائم دیتے ہیں۔ ان یہودیوں نے عوام کو کیسے گمراہ کیا، ان کو پتہ نہیں تھا، اور پتہ نہیں تھا اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہیں۔ آپ نے اتنا دیکھیں ایک عالم دین کے پاس آپ بیٹھے، ان کا مدعا کیا ہے، مطمئن نظر کیا ہے، ان کی جدوجہد کیا ہے، کوٹھی بنانا، گاڑی لینا، پیسہ کمانا، خود بخود آپ مہینہ بیٹھو گے، 2 مہینہ پڑھو گے، جتنے بھی پڑھانے والے ہوتے ہیں، مدرسین ہوتے ہیں، طلباء کو پتہ چل جاتا ہے ایماندار ہے اور بے ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے بولا حضور والا تم اتنے آرام یہ طریقہ چھوڑ رہے ہو، لیکن میں نے بولا تم یہ کہتے ہو نا دین تمہیں زیادہ پیارا ہے یا دنیا؟ بولا دین پیارا ہے۔ اچھا میں نے بولا مثال دوں، ناراض نہ ہونا۔ بوڑھا شخص تھا، میں نے بولا آج کوئی کہتا کہ تیری بیوی غلط، تمہیں غلط فہمی ہوئی، یہ اصل میں میری بیوی تھی۔ میں نے بولا اب بتا کیا کرو گے؟ آرام سے چھوڑ دو گے؟ یار یہ میرے باپ دادا نے بولا تمہاری خدا نے غرق کرے، تمہاری بیوی تھی، چلو لے 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 لے۔ میں نے بولا راضی ہو جاؤ گے؟ بولا کوئی ایسے بولے میں اس کی جان نہیں لے لوں، میں نے بچے پیدا کیے، میں نے اس کے ساتھ 50 سال گزارے۔ تو میں نے بولا بیوی پر تو بڑا غصہ آیا، اور جب دین دادا پر دادا غلط ہے بھائی، یہ غلط ہے، یہ یوں نہیں کر رہے تھے اور یہ ٹانگ اتنے پاؤں چیر گئے۔ ہم کسی کے مخالف مقصود نہیں ہے کہ آپ جو اہل سنت و جماعت جس طریقے پر چال رہے ہیں، کوئی انگلی کیوں اٹھا رہے؟
یہ بے ایمان لوگوں کی وجہ سے اٹھا رہے، جن کو دین کی فکر نہیں ہے، بیوی کی فکر ہے، ارے تو جس مکان میں لے رہا ہے یہ غلط ہے، یہ میرا تھا اصل میں، اب نے بولا اسے جی شکر ہے تو نے بتا دیا، وہ نہ پتہ نہیں میرے دادا اور یہ پاپ تو بڑے بے وقوف تھے، وہاں تو بے وقوف نہیں تھے، وہاں تو فٹ سے ٹی ٹی بھی نکال رہا ہے، تو آج صحیح ابھی تو میں بتاتا ہوں کہ کس کا گھر ہے، وہاں تو فرض ہے، اگر اتنے دین پہ غیرت کریں تو کیوں غامدے جیسے محمد شیخ جیسے ایسے گمراہ لوگ کیوں میڈیا پر آتے؟ لیکن وہ لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، یہ جو ہے نا آج تک انہوں نے بولو 20 رکعت تراویح پڑھو اور 5 نمازیں پڑھو اور یہ حج کرو، یہ قربانی کرو، یہ صحیح آ گیا جوان کا بچہ، اس نے بولا کیا جانے حج پہ اتنی گرمیاں ہیں، اب کسی کی شادی کروا دو، کسی بھائی وہ آپ کے پاس اور بھی تو بینک بیلنس ہے، اسے کرو نا۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ بیٹھنے اور اس کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اور پھر آگے اپنے نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔